السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، یہ مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ باقی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، حدیث پاک کا وہ مضمون ہم کئی دنوں سے سن رہے ہیں، گزشتہ 15 دنوں سے سن رہے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے لگے تو ہمارے نبی نے سوال کیا، میرے صحابہ اکرام یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو اپنے جسم پر کیوں لگا رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، قولوا حب اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اس سے اوپر کا درجہ کہ اللہ خود اس سے محبت کرے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کرے، تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے اس امتی کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا کام بیان فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹ بولنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی حدیث پاک میں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھ سے محبت کرنے والوں سن لو، اللہ سے محبت کرنے والوں سن لو۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا کس قدر اہتمام کیا ہے وہ ساری باتیں میں کل آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ایک عجیب و غریب آپ کو داستان سناؤں، اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں آئے گی تو اطاعت کا جذبہ ہوگا، اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں
قلعوں کا محاصرہ کیا، یعنی خیبر کے قلعوں کو گھیر لیا۔ اور خیبر میں یہودی آباد تھے۔ میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ یہودیوں کا کام ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، اور آج بھی اس زمانے میں بھی یہودی یہی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے میں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی سازش کو صحابہ کرام کے سامنے واضح کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سازش سے بچانے کے لیے خیبر کا محاصرہ کیا، اور یہ شہر کئی قلعوں پر مشتمل تھا۔ یہودی اس محاصرے کے دوران شہر کے اندر تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے خیبر کے شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یعنی گھیرا ہوا تھا۔ شہر کو پورا کا پورا صحابہ کرام نے گھیر لیا تھا۔ لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب محاصرے کے یعنی صحابہ کرام نے اس قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اس کو گھیر لیا تھا، اس کے چند دن کے بعد، کچھ دن گزر جانے کے بعد، ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا ایک چرواہا نکلا، جس کا نام حدیثوں میں اسود ملتا ہے۔ وہ چرواہا لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور وہ بکریوں کو چرانے کے خاطر قلعے سے باہر نکلا۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر محاصرہ کیے ہوئے، یعنی خیبر کے قلعے کو گھیرے ہوئے۔ اس چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہے کون لوگ اور ان کی کیا دعوت ہے۔ اس چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا پیغام ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے صحابہ کرام کے قریب آ گیا اور صحابہ کرام سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی، وہ چرواہے نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہے۔ اب صحابہ کرام نے جواب دیا، ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، البتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ان کی قیادت میں یعنی ان کی زیر پرستی میں، ان کے ہاتھ نیچے، ان کی نگرانی میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ ہم ان کے غلام ہیں اور وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں۔ اس چرواہے نے کہا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور دیکھ سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مل سکتے ہو۔ اب چرواہے نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارے نبی کا محل کہاں ہے، تمہارے نبی کون سے محل میں رہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کا کوئی محل نہیں، وہ سامنے کھجور کے پتوں کا جو چھپر ہے، جس کو ہم اپنی گجراتی زبان میں کہتے ہیں جھوپڑا ہے، وہ جھوپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی چھپر میں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جاؤ اور ان کو جا کر مل لو۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں جا کر ملوں گا، یعنی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ، اس چرواہے نے کہا کہ میں جا کر بادشاہ سے مل لوں، یعنی تمہارے نبی سے مل لوں، تمہارے سردار سے مل لوں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جاؤ ملو، مل سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ غلام کیا کہتا ہے، میں تمہارے سردار سے کیسے مل سکتا ہوں، میں تو ایک کالا غلام ہوں، میری رنگت کالی ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، میں کیسے بڑے سردار سے اور بڑے بادشاہ سے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنے میں کوئی آر نہیں، کسی سے ملنے میں ہمارے نبی کو کوئی آر نہیں ہے، یعنی کوئی شرم نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا دربار تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، ہمارے نبی کے دربار میں چرواہا بھی آ سکتا ہے، ہمارے نبی کے دربار میں غریب بھی آ سکتا ہے، ہمارے نبی کے دربار میں امیر بھی آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے ملنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے ملنے میں کوئی آر نہیں ہے۔
چاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو، ہر آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتا ہے۔ چنانچہ چرواہا حیرت کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوپڑے میں پہنچ گیا، اور اندر جا کر سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، چرواہے نے دیکھا، تو اس چرواہے نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کر دیا۔ آپ سوال کر رہے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، آپ کی کیا دعوت ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کرنے درنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور عبادت کرنی ہو تو ایک اللہ ہی کی کرنی ہوگی۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یہی میری بنیادی دعوت ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں اس دعوت کو قبول کر لوں اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کر دوں، یعنی جتنے غیر ہیں وہ غیروں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی دعوت کو مان لو، ایک اللہ کے پیغام کو مان لو، توحید کا اقرار کر لوں، تو میرا انجام کیا ہوگا، یعنی مجھے کیا ملنے والا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چرواہے سن لے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور یہ موجودہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ فرماتے، میرے محبوب، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو یہ بات سنا دو، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کے نبی کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں خیانت کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں جھوٹ بولتے ہو، اللہ فرماتے، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اللہ فرماتے دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، دنیا میں ہر کوئی سکون والا نہیں ہوتا، ہر کوئی راحت والا نہیں ہوتا، کسی کو راحت ہے تو کسی کو پریشانی ہے، لیکن اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، تمہارے لیے سکون و اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ سے ڈرے ہیں، اپنی زبان کو سچا بنا، لمن اتقوا، اپنی زبان کو سچا بنایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہے ہیں، امانت کا لحاظ کیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، ان کے لیے آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہے۔ اب ہمارے نبی نے چرواہے سے فرمایا کہ ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، دنیا سے جانا ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اللہ رب العالمین تمہیں بہت بڑے اعلیٰ مقام اور مرتبے تک پہنچا دے گا، اگر تم میری دعوت کو قبول کر لو گے تو، اگر تم میرے پیغام کو قبول کر لو گے تو۔ پھر چرواہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اچھا اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے، اس لیے کہ میں تو ہوں کالا، میرے بدن میں سے بدبو آ رہی ہے، میرے جسم میں سے بدبو آ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے اور تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے سینے سے لگائیں گے، کیونکہ میں تو ایک کالا آدمی ہوں،
میرے سینے سے بدبو آ رہی ہے، دھوپ میں بکریاں چراتا ہوں، اس حالت میں کوئی بڑا آدمی تو مجھے اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں، مجھے اپنے قریب بلانے کو تیار نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان، اور آپ فرما رہے ہیں، وہ چرواہ کہہ رہا ہے کہ آپ فرما رہے بڑا آدمی کوئی مجھے بلاتا نہیں ہے، کوئی مجھے اپنے سینے سے لگاتا نہیں ہے، کوئی مجھے اپنے پاس جگہ دیتا نہیں ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان مجھے سینے سے لگائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ چرواہے کو دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں گواہی دیتا ہوں اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہاری بدبو کو، یعنی تمہارے بدن میں سے جو بدبو آ رہی ہے اس بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے، اور تمہارے چہرے کی کالاس کو، یعنی تمہارے چہرے پر جو کالاس ہے تمہارے چہرے کی کالاس کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر، یعنی چرواہے کے دل پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بڑا زبردست اثر ہوا، اور اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان قبول کر لیا، چرواہا مسلمان ہو گیا۔ ایمان لانے کے بعد چرواہے نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب اب تو میں ایمان لے آیا ہوں، اب تو میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، اب آپ کے ہاتھ میں ہوں، آپ جو حکم دیں گے اس حکم کو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی پوری پوری فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں، لہذا جب آپ مجھے کوئی کام کرنے کو کہیں گے میں ضرور اس کام کو کروں گا، آپ مجھے حکم دیجئے میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو صحابی بن گئے، چرواہے سے صحابی بن گئے، ایمان قبول کر لیا۔ فرمایا میرے صحابی پہلا کام یہ کرو کہ اگر بکریاں جو تم لے کر آئے ہو، یہ بکریاں جو تم لے کر آئے ہو، پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ یہ بکریاں جو تم لے کر آئے ہو، خیبر کی بکریوں کو لے کر آئے ہو، ان بکریوں کو تمہارے ان کے مالک کے پاس، وہ تمہاری مالک کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، یہ تمہارے پاس ان مالکوں کی امانت ہے، تم اس وعدے کے تحت یہ بکریاں لے کر آئے تھے کہ تم ان کو چراؤ گے اور چرانے کے بعد ان کو چراؤ گے اور چرانے کے بعد ان کو واپس کر دو گے، لہذا پہلا کام یہ کرو کہ ان بکریوں کو واپس لے جاؤ اور خیبر کے اندر لے جا کر ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام اس چرواہے کو یہ بتلایا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ لڑائی کی حالت میں دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور لڑائی کی حالت میں نہ صرف دشمن کی جان لینا جائز ہوتا ہے بلکہ لڑائی کی حالت میں تو اس کے مال پر بھی قبضہ کر لینا جائز ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کا یہی قانون ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس، جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چرواہے کو یوں کہہ رہے ہیں کہ تو خیبر میں اپنے مالکوں کو بکریاں واپس کر کے آ جا، اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی؟ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمارے آقا نے اس چرواہے کو واپس بھیجا اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کی کمی تھی، اور کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس میسر نہیں تھی۔ عالم یہ تھا کہ اس غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کو بھوک نے اس قدر پریشان کیا، بھوک نے اس قدر تنگ کیا کہ مجبور ہو کر صحابہ کرام نے گدھے کو ذبح کیا اور گدھے کے گوشت کو پکا کر کھانے کی کوشش کی، اور گدھے کے گوشت کو پکایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، چنانچہ گدھے کے گوشت کی پکی ہوئی دیگ صحابہ کرام نے گرا دی، بلکہ وہ گوشت کھایا نہیں۔ ایک معاہدے کے تحت، یعنی ایک وعدے کے تحت وہ بکریاں لے کر آیا تھا، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ بکریاں واپس کرو، اس کے بعد میرے پاس آ جانا۔ اگر ہمارے نبی چاہتے تو ان بکریوں کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، ہمارے نبی چاہتے تو امانت میں، لیکن امت کو ایک سبق دیا ہے کہ بھوک کی حالت ہو، آج ہم نے کتنوں کا مال ہڑپ کر لیا ہے، آج ہم نے کتنوں کی چیزیں کھا لی ہیں، لیکن کبھی ہمیں ڈکار تک نہیں آئی ہے اور کبھی احساس تک نہیں ہوا، اور وہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، اس کے باوجود امانت کی ادائیگی کا اس قدر اہتمام ہے کہ اس اہتمام کو دیکھ کر ہم سب کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے
نزدیک یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ چرواہا قلعے کے اندر گیا اور قلعے کے اندر بکریاں چھوڑی، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں اپنی وہ بکریاں جو چرا رہا تھا ان کے مالک کے حوالے کر کے آ گیا ہوں، اب تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، فرمائیے کیا کروں اب میں؟ اب جس وقت چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس وقت تک کسی نماز کا وقت نہ تھا، اور آپ کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے، نماز کا وقت تھا نہیں کہ آپ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کو روزے کا حکم دیتے، نہ وہ اتنا مالدار تھا کہ آپ اس کو زکوٰۃ کا حکم دیتے حضرت نبی کریم، اور نہ وہ حج کا موسم تھا کہ آپ اس کو حج کرنے کو کہتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے سے فرمایا، اس وقت ایک اہم عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جا رہی ہیں، وہ ہے اللہ کے راستہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ، لہذا تم اس لڑائی میں شامل ہو جاؤ۔ اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں اس لڑائی میں شامل ہو گیا تو اس بات کا امکان ہے کہ میں مر جاؤں گا، اور اگر مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم اس اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کی کالاس کو سفیدی میں بدل دے گا اور تمہارے بدن کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ کا بندہ، وہ چرواہا اللہ کے راستے میں شامل ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ جب غزوہ خیبر ختم ہوا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلے تو ایک جگہ دیکھا صحابہ کرام کا ہجوم ہے، صحابہ کرام کی بھیڑ رہی ہے، صحابہ کرام کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے۔ آپ قریب پہنچے، پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ اس لڑائی میں اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں اس میں ہمیں ایک لاش نظر آ رہی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس آدمی سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے آپس میں اس بات کا چرچا کر رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے، کس طرح شہید ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھاؤ وہ کون آدمی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ وہی اسود چرواہا تھا جس کا نام ہے اسود۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم اس کو نہیں جانتے لیکن میں اس کو جانتا ہوں، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک پیسہ خرچ بھی نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کی کالاس کو سفیدی میں بدل دیا، خوبصورتی میں بدل دیا، اور اس کے جسم کی بدبو کو مشک عنبر سے زیادہ حسین خوشبو میں بدل دیا ہے۔ اب دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت جنگ میں یعنی لڑائی کی حالت میں بھی، جہاں میدان کارزار کھلا ہوا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جانے لینے کے لیے تیار ہیں، وہاں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا، اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ یہ چرواہا امانت میں خیانت کرے اور مسلمان ان کی بکریوں پر قبضہ کر لے، بلکہ ان کی بکریوں کو واپس فرمایا کہ یہ امانت کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کا اہتمام ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے ثابت فرمایا۔ لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کا کام نہیں بلکہ خالص منافق کا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت سی امانتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر ہم لوگ یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ امانت ہے، اکثر ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اور ہم لوگ اس میں خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دل میں جب کسی جرم اور گناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، یعنی دل میں جب کسی گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ سے توبہ اور استغفار کی کبھی توفیق بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ عام طور پر لوگ امانت کا جو مطلب سمجھتے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے کچھ پیسے یا اپنی کچھ چیز ہمارے پاس لا کر رکھوائی اور ہم نے اس کو
حفاظت سے رکھ دی، اس چیز کو خود استعمال نہیں کیا اور کوئی گڑبڑ نہیں کی، خیانت نہیں کی، بس امانت کا یہی مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ بے شک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن کریم میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس کے معنی، اور حدیث پاک میں جہاں امانت کا لفظ آیا اس کے معنی اور اس کا مفہوم اس سے کئی زیادہ وسیع ہیں اور بہت کشادہ ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے سب سے پہلی چیز امانت کے اندر داخل ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی قیمتی امانت ہے، اور اللہ پاک ہمیں زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھا رہے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے زندگی نصیب فرمائی ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں تو یہ امانت کا لحاظ ہے، یہ امانت کا اہتمام ہے، اور اگر زندگی کو گناہوں میں گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ یہ بات اکثر بیان فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری کا وصف نہیں ہے۔ جو امانت دار نہیں ہے تو زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک یہ امانت ہے، ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جو اعضاء ہمیں نصیب فرمائی اللہ کی امانت ہے۔ یہ آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، اگر صحیح دیکھتے ہیں تو امانت کا لحاظ ہے، غلط دیکھتے ہیں تو امانت میں خیانت ہے۔ کان اللہ نے نصیب فرمائے، اگر صحیح دیکھتے ہیں تو امانت، صحیح سنتے ہیں تو امانت کا اہتمام ہے، امانت کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے، اور غلط سنتے ہیں تو امانت میں خیانت ہے، اس لیے کہ کان غلط سننے کے لیے نہیں ہے۔ زبان اگر صحیح بولتے ہیں تو یہ امانت کا لحاظ ہے۔ اسی طریقے سے بدن کا ہر اعضا اللہ کی دی ہوئی قیمتی امانت ہے، کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ میرے بھائیو، یہ اعضا کہ ہم بازار سے خرید کر نہیں لائے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی چارج کے اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے پیدا ہونے کے وقت سے ہمیں دیے، اور ہمیں یہ فرمایا کہ ان بدن کے اعضاؤں سے اور قوتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لطف اٹھاؤ، ان اعضاء کو استعمال کرنے کی تمہیں کھلی اجازت ہے، تمہیں فل اجازت ہے، البتہ ان اعضاء کو ہماری معصیت اور گناہ میں استعمال مت کرنا۔ چنانچہ یہ زندگی، یہ جسم اور یہ اعضاء امانت ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے لیے خودکشی کرنا حرام ہے، یعنی اپنی ذات کو مارنا حرام ہے اور اپنے آپ کو قتل کر دینا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ جان اور یہ جسم ہماری اپنی ملکیت ہوتا تو ہم جو چاہے کر سکتے تھے، چاہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے، چاہے اس کو آگ میں جلا دیتے، لیکن چونکہ یہ جان اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس لیے امانت اللہ کے سپرد کرنی ہے۔ لہذا جب اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پاس بلائیں گے اس وقت ہم جائیں گے، پہلے سے خودکشی کر کے اپنی جان کو ختم کر لینا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں، ہم جو دن گزارے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت میں اللہ رب العالمین بندوں سے کچھ سوالات کریں گے، اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا، میرے بندے میں نے تجھے زندگی نصیب فرمائی تھی، تو نے کس مشغلے میں گزاری ہے؟ تو زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ ان لمحات کو ایسے کام میں خرچ کرنا جو دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، اور جو کام اللہ کے احکام کے مطابق ہو، اگر ان لمحات کو جو کام اللہ کے احکام کے مطابق ہو، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مطابق ہو، ان کاموں کو کرنے میں زندگی گزرے گی تو امانت کا اہتمام ہے۔ اگر ان لمحات کو اس کے خلاف کاموں میں خرچ کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، اللہ کے نبی کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ یہی وہ امانت ہے جس کو قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے آخری رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین
العالمین نے اس امانت کو اس امانت کو پہلے اللہ رب العالمین کس کو سپرد کر رہے ذرا سن لیجئے. اللہ فرماتے اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ امانت تم اٹھا لو. تو ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا. اس امانت کو اٹھانے سے آسمان نے انکار کر دیا, زمین نے انکار کر دیا, پہاڑ نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, اور اس امانت کو اٹھانے سے ڈرے. وہ امانت کیا تھی؟ کون سی امانت جو اللہ پاک نے پہاڑوں کے سپرد فرمانے کو کہا, زمین کے سپرد فرمانے کو کہا, آسمان کے سپرد فرمانے کو کہا؟ وہ کون سی امانت تھی؟ تو فرماتے وہ امانت یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں عقل دیں گے, ہم تمہیں سمجھ دیں گے, ہم تمہیں زندگی دیں گے, اور یہ عقل, یہ سمجھ, یہ زندگی تمہارے پاس ہماری امانت ہوگی, اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ فلاں کام میں اس زندگی کو خرچ کرنا اور فلاں کام میں اس زندگی کو خرچ نہ کرنا. اگر تم اس زندگی کو ہمارے احکام کے مطابق استعمال کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہوگی, تمہارے لیے کامیابی ہوگی, اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعمال کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. جب آسمان سے یہ بات کہی گئی, جب زمین سے یہ بات کہی گئی, جب پہاڑ سے یہ بات کہی گئی, تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کے اٹھانے کے قابل نہیں ہے. موجودہ حالت ہماری بہتر ہے, ہمیں نہ جنت چاہیے نہ ہم جہنم کے مستحق بنے, اور اگر اس آزمائش میں پڑ گئے تو پتہ نہیں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہو جائیں گے, اور اگر ناکام ہو گئے تو ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہم نے جب پہاڑ نے انکار کیا, زمین نے انکار کیا, آسمان نے انکار کیا, اس کے بعد ہم نے امانت کو انسان پر پیش کیا کہ تم یہ امانت اٹھا لو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ازل میں یعنی عالم ارواح میں انسانوں کی تخلیق سے 1000 سال پہلے, انسانوں کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے تمام روحوں کو جو قیامت تک دنیا میں آنے والی تھی, قیامت تک پیدا ہونے والی تھی, ان سب روحوں کو جمع فرمایا, اور ہر روح کو ایک چھوٹی سی چونٹی کی شکل میں سامنے آئی. ہر روح ایک چھوٹی سی چونٹی کی یعنی کیڑی کی شکل میں سامنے آئی, اور اس وقت ان کے سامنے یہ امانت پیش کی. آسمان, زمین اور پہاڑ تو سب اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر گئے. تم یہ امانت لیتے ہو؟ اللہ پاک نے روحوں سے پوچھا کہ تم یہ امانت لیتے ہو, اس امانت کو سنبھالتے ہو؟ تو اس انسان نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں. جب انسان نے قبول کیا تو یہ امانت اس کے پاس آ گئی. لہذا میرے بھائیوں, یہ میری محترمہ مائیں بہنیں, یہ زندگی امانت ہے, یہ جسم امانت ہے, یہ بدن کے اعضاء امانت ہے, عمر کا ایک ایک لمحہ, عمر کی ایک ایک سیکنڈ, زندگی کی ایک ایک گھڑی اللہ کی دی ہوئی قیمتی امانت ہے. اب جو اس امانت کا لحاظ کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا, اور وہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوگا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہوگا. اور یہی وہ امانت ہے جس کا قرآن کریم اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. تم نے اللہ سے امانت لی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. تم نے اللہ رب العالمین سے امانت لی تھی, اور اللہ کے رسول نے تمہیں اس امانت کے بارے میں بتلایا تھا. اس امانت کے خلاف خیانت نہ کرو, اور جو امانتیں تمہارے پاس موجود ہے ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرو. امانت کا یہ سب سے پہلا مفہوم ہے. لیکن میرے بھائیو, امانت میں تو کئی باتیں شامل ہے. جیسے ہم کسی جگہ پر نوکری کر رہے ہیں اور وہاں پر وقت پورا نہیں دیتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں, تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. جیسے کہ اسکول کا ٹیچر ہے, ایک مدرسے کا مدرس ہے, اب اس کے 3-4 گھنٹے فکس ہو چکے ہیں کہ اس کو بچوں کو پڑھانا ہے. ان اوقات میں وہ موبائل کا استعمال کرتا ہے, ان اوقات میں وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو ملنے والی تنخواہ, جتنی دیر تم نے بچوں سے غفلت کی, جتنے وقت میں تم نے اپنا کام کیا, وہ تنخواہ تمہارے لیے حلال نہ رہی بلکہ حرام ہو چکی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, مجلس سے امانت ہے. جیسے ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور وہ مجلس آپس کی تھی, اب اس مجلس میں کسی نے کوئی بات کہی تو ہم کو دوسری جگہ کہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے. اسی طریقے سے ہمیں کسی نے کوئی راز کی بات بتلائی, ہم سے کوئی مشورہ طلب کیا اور کہا کہ بھائی میں فلانی بات آپ سے کہتا ہوں, آپ کسی کو کہنا مت, یا یہ کہا کہ بس آگے پیچھے نظر دوڑائی کہ کوئی سننے والا نہیں ہے, یہ دیکھ کر وہ بات کہی تو سمجھ لینا چاہیے وہ بات اس نے ہم سے کی ہے. لیکن میرے بھائیوں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دوستوں کو پیار دینا چاہیے, راز نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی وہ تمہارے دشمن بن جائے, اور جب وہ بات, جس بات کو تم دوسرے کو راز کے طور پر کہہ رہے ہو, جب وہ بات تمہارے پیٹ میں نہیں رہی تو دوسرے کے
پیٹ میں کیسے رہے گی؟ پر دوسرا بھی یوں ہی کہے گا بھئی ہوں تنے فلانی بات کہوں چھو کوئی نے کہجے مت ہو، پھر وہ دوسرا تیسرے کو کہے گا ہوں تنے فلانی بات کہوں چھو کوئی نے کہجے مت، یوں کہتے کہتے وہ بات سارے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ تو بہرحال مجھے بتلانا یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں امانت ہے میرے بھائیو، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ امانت میں خیانت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے دل میں سوال یہ ہوتا ہوگا کہ پوری دنیا خیانت کر رہی ہے، پوری دنیا خیانت کر رہی ہے۔ جیسے آج مجھے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، ہم اپنے گھر میں لائٹ کی چوری کرتے ہیں، حالانکہ جس ملک میں رہتے ہیں اللہ کے بندو گھر میں اے سی لگاتے ہو، اپنی حلال کمائی سے ٹھنڈک حاصل کرو گے تو فائدہ ہوگا، اپنی حلال کمائی سے ٹھنڈک حاصل کرو گے، پورا لائٹ بل بھرو گے۔ اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ سرکاری ہے اس لیے چوری کرنا جائز ہوا، بلکہ حرام، اور تمہارے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تمہارے گھر والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور تم گھر کے حاکم ہو اور وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے پیارو، ان کے اوپر اثرات کیا ہوں گے جب تم ان کو حرام کے لقمے پیٹ میں ڈالو گے، حرام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کو ان کو کہو گے، تو ان کی زندگی میں کیا اثرات ہوں گے۔ اس لیے امانت کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ لائٹ بل بھرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ سے روزی کی وسعت مانگو، اللہ روزی دینے والے ہیں، لیکن لائٹ کی چوری ہرگز نہ کرو، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اب ہمارے دل میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا الٹی چل رہی ہے، پوری دنیا لائٹ کی چوری کر رہی ہے، پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، پوری دنیا امانت میں خیانت کر رہی ہے، مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین خیانت کر رہے ہیں، اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر خیانت کر رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، حرام کی تنخواہیں لیتے، تو دنیا جس نہج پر چل رہی ہے اسی نہج پر ہم بھی چلیں گے۔ میرے بھائیو، دنیا جس نہج پر چل رہی ہے اس نہج پر ہم بھی چلیں گے، یہ سوچنا غلط ہے۔ ہر انسان اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دینے کا ذمہ دار ہے۔ دنیا کیا کر رہی تھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں میں بھی ان جیسا بن جاؤں، اس کی کوئی اجازت نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر ہر انسان کے دل میں ضمیر کی شمع روشن ہو جائے، یعنی اس کا دل روشن ہو جائے، تقوی کی شمع یعنی تقوی کی آگ روشن ہو جائے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے، اسی طرح ماحول میں اجالا ہوتا جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان اپنی جگہ پر امانت کا لحاظ کرنے کی فکر کرے، یہ نہ سوچے کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، میں اکیلا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی کام ہوا ہے اکیلے ہی انسان سے ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ دنیا میں اکیلے ہوتے تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کام شروع کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوتی تھی۔ بہت اچھی بات کہی ہے، میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور امانت کا لحاظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ آج بھی ایک دعا آپ کو بتلا دوں، روزانہ کی طرح حدیث پاک میں لکھا ہے، یہ دعا قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آخری آیت میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی بھی امتی صبح اور شام 7 مرتبہ اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھے یا بغیر یقین کے پڑھے، یقین کے ساتھ پڑھے یا بغیر یقین کے پڑھے، اللہ پاک اسے ہر اہم کام میں کافی ہو جائیں گے، اس کے ہر مسائل کو اللہ آسان کر دیں گے اور اس کے ہر اہم کام میں اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آخری آیت میں موجود ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمارے ہر کام کو آسان فرمائے گا اور اللہ ہمارے ہر اہم کام کی ذمہ داری لے لے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، ایک اعلان ہے، حاجی داؤد بھائی فوفا، یہ حاجی داؤદ ભાઈ ફોફા બરોડા હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, તેમના માટે દુઆની દરખાસ્ત છે। અલ્લાહ પાક એમને મુકમ્મલ શિફાએ કામિલા નસીબ ફરમાય। જેટલા ઉમ્મતમાં બીમાર છે, ખાસ કરીને હાજી દાઉદ ભાઈ ફોફાને જે બરોડા હોસ્પિટલમાં બીમાર છે, તમામ હજરાતથી દિલથી દુઆઓની દરખાસ્ત છે કે તમામ હજરાત જેટલા દુનિયામાં બીમાર છે, ખાસ કરીને હાજી દાઉદ ભાઈ ફોફા આવી રીતે દુનિયામાં જેટલા બી લોગ બીમાર છે, અલ્લાહ પાક તમામને તમામ શિફાએ કામિલા આજીલા દાઈમા મુસ્તમિરા નસીબ ફરમાए। अल्लाह हम सबको मेरे प्यारो जो बात कही गई सुनी गई उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.